نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی یہ 3 آیات تلاوت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 برس اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ بالآخر ان آیات میں اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ صرف ایک شرط پوری کرو، وہ شرط یہ ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ توبہ کے لیے وہ 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، پچھلے گناہوں پر ندامت اور شرمساری۔ نمبر 2، آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا پکا عزم کریں۔ اس کے نتیجے میں تمہیں 5 انعامات سے نوازا جائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارش برسائی جائے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال سے نوازا جائے گا۔ وَبَنِينَ، تمہیں اولاد سے نوازا جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے کتنے خیر خواہ ہیں، کتنی بڑی حکمت کی باتیں اپنی قوم کو بتاتے ہیں۔ ان کو قائل کرنے، اللہ سے ملانے کے لیے خود ان کو دنیا کے لیے بھی کتنے فائدے بتاتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو کتنا بڑا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی پچھلی روش کو سامنے رکھیں، اپنے ماضی کی ریکارڈ کو دیکھیں، اپنے کیے گئے گناہوں کی لسٹ بنائیں، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے سیاہ دل کی طرف نظر دوڑائیں۔ ایک طرف ماضی کی نافرمانی اور سرکشی پر ندامت، شرمساری، اور دوسری طرف آئندہ ہمیشہ کے لیے ان گناہوں کے نہ کرنے کا پکا عزم اور مضبوط ارادہ۔ رب کے راستے پر چلنے کے لیے ثابت قدمی، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط رہنے کی سچی نیت، اور اخلاص لے کر اپنی آنکھوں سے شم شم کر کے آنسو کے قطرے بہائیں۔ ایک طرف اللہ کی محبت میں رب کے خوف، اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمساری میں آنکھوں سے بہتے ہوئے پانی کے قطرے دل میں مردہ ویراں زمیں کو آباد کریں گے، جہنم کی آگ کو بجھائیں گے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت اتنا خوش ہوگا کہ ادھر آنکھوں سے پانی کے قطروں کی بارش، ادھر آسمان سے رحمت کی بارش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ادھر دل کی غیر آباد اور ویران زمین سے اللہ کی محبت اور عشق کے پودے اگیں گے، تو ادھر آسمان کی بارش سے اس بندے کے لیے زمین سے باغات، نہریں، مال، دولت کے خزانے نکلیں گے، حتیٰ کہ اگر بے اولاد ہے تو اولاد بھی ملے گی، اور اولاد میں بھی بیٹے عطا کیے جائیں گے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ کہ صرف ایک شرط پوری کرو، صرف ایک گر استعمال کرو، صرف ایک انداز اختیار کرو، صرف ایک کام کرو، سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو نتیجے میں مال دولت سے لے کر باغات اور نہروں سمیت بیٹے بھی، اور کیا چاہیے۔ صحابہ اور تابعین قرآن کو اچھی طرح سے پڑھتے تھے، اور ایسے نسخے تلاش کر کے اپنی زندگی کا رخ متعین کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ سخت قحط کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، اور دعا میں صرف توبہ اور
استغفار پر اکتفا کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے بارش کے لیے دعا ہی نہیں کی۔ فرمایا، میں نے توبہ اور استغفار سے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے سورہ نوح کی آیت پڑھی جو میں نے پیچھے تلاوت کی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے سب کو ایک ہی علاج بتایا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ تم نے سورہ نوح کی آیت نہیں پڑھی؟ پھر آپ نے آیتیں پڑھ کر سنائیں جو پیچھے میں نے تلاوت کی ہیں، اور جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات دے گا، ہر پریشانی دور کر کے کشادگی عطا کرے گا، اور اس کا انتظام تو وہاں سے کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہر انسان خطا کار ہے، اور اچھے خطا کار خطا ہو جانے کے بعد ندامت سے سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اگر ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے، تو اللہ جو ہمارے انتظار میں ہے، ہمیں صرف اس کی طرف پلٹنے کی دیر ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی دیر ہے، اس کے راستے پر صرف چلنے کی دیر ہے۔ وہ ہستی تو غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے کے لیے منتظر ہے۔ کائنات کی فضاؤں سے ہر وقت صدائیں آتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی میری طرف آنے والا، میں اس کو اتنا قرب و رحمت عنایت کروں۔ نہ صرف یہ بلکہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے تو نہ صرف گناہ معاف کروں بلکہ دنیا میں تمہیں عزت اور ناموری عطا کروں گا، مال و دولت سے نوازوں گا، باغات اور نہریں تمہارے لیے بہا دوں گا، بلکہ نیک اور صالح بیٹے بھی عطا کروں گا جن کو دیکھنے سے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تم صرف ایک شرط پوری کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ ہے قرآن کی دعوت۔